مریم آپ ریکارڈنگ کر رہی ہیں کلاس کی؟ ہلو جی، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہلو یس میڈم. جی ٹھیک ہے. آپ کلاس کی ریکارڈنگ ہو جائے گی. باقی جو اسٹوڈینٹس نہیں آ پائیں گے وہ پھر انشاءاللہ بعد میں ان کو یہ ریکارڈنگ مل جائے گی اور وہ ڈیمو میں جو کچھ بھی دیکھنا چاہیں گے اور جو ڈیسیژن اس کے ذریعے لینا چاہیں گے تو پھر وہ اس سے لے لیں گے انشاءاللہ. جی سب سے پہلے میں جو آپ میں سے جو لوگ موجود ہیں ان میں سے کون کتنا جانتا ہے ورڈ پریس کے بارے میں؟ کون بتائے گا مجھے اس کے لیے؟ آپ میں سے کون ہے جو نیو ہے بالکل اور کتنا جانتے ہیں؟ کوئی آپ میں سے آپ لوگ اپنا اپنا تعارف کروائیں گے ون بائی ون. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میم، میرا نام شبیر الیاز ہے. میں سعودی عربیہ میں رہتا ہوں. جی جی تو میں بالکل نیو ہوں نا. مجھے کچھ پتا نہیں ہے. بس اتنا جانتا ہوں ورڈ لفظ پریس میں نہ دبانا، اس کے آگے زیرو. صحیح. ٹھیک ٹھیک ہے. اور باقی اور آپ خود آپ ٹیچر ہیں. آپ آگے انشاءاللہ جی میں نے بتائیں. میں نے بتانا تو ہے لیکن مجھے یہ پتا ہو کہ کون کتنا جانتا ہے تو اس حساب سے میں بتا سکتی ہوں، اس لیے میں نے آپ لوگوں سے پوچھ رہی. چلیں بہرحال مجھے دیکھیں بتانا دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک تو بالکل اسکریچ سے بتانا ہوتا ہے، بالکل اسٹارٹ سے بتانا ہوتا ہے. اور تھوڑا سا اگر آپ لوگ کچھ جانتے ہیں ورڈ پریس کے ویب سائٹ کے بارے میں تو جی وہ آپ کو اگر تھوڑا سا انفارمیشن ہے تو اس کے بارے میں آپ جیسے کہ مثلا ویب سائٹ تو آپ کو پتہ ہے نا جی جی کون کون سی ہوتی ہے، کہ ویب سائٹ کیا ہوتی ہے، کہ انسان مطلب کوئی بھی بزنس جو آپ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا بزنس، کوئی بھی بڑے سے بڑا بزنس کرنا ہو، آپ کو اگر آپ لوگ ویب سائٹ کے تھرو کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ بروشرز بنا کے ڈسٹریبیوٹ کریں یا پھر آپ کوئی ویسے ہی اخبار میں دے دیں. اس نسبت سے اگر آپ کا بزنس اگر ویب سائٹ کے اوپر ہے تو وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. مثلا یہ جیسے ایک ویب سائٹ ہے، سب برانڈز اپنی ویب سائٹ بناتے ہیں، چاہے کوئی ٹریول ایجنسی کی ویب سائٹ ہے یا کسی کوئی جو ہے کوئی بھی ایجنسی کی ویب سائٹ ہے. اس کے علاوہ یہ ای کامرس ویب سائٹ تو بہت ہی زیادہ ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی بھی اپنا امیزون کا بزنس کرتا ہے، ورڈ پریس وال مارٹ کا بزنس کرتا ہے، ان کے لیے بھی اپنی سب سے پہلے ویب سائٹ لازم ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے ہمیں اگر ہم یہ ویب سائٹ کا بزنس اپنے لیے سٹارٹ کرتے ہیں، صرف ویب سائٹ بنانا سیکھ لیتے ہیں تو ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ اپنا اپنا کاروبار کر رہے ہیں. ہم ان کو آفر کر سکتے ہیں کہ جی ہم آپ کے کاروبار کو گرو کرنے کے لیے اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے لیے ویب سائٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں اور اس کو ہم زیادہ سے زیادہ آپ کی ڈیزائر کے مطابق اس کو ڈیزائن کریں گے. اگر ای کامرس ویب سائٹ ہے یا پھر کسی ٹریول ایجنسی کی ویب سائٹ ہے، کسی بھی کسی کا پرسنل پورٹ فولیو ہے، یعنی وہ کیا کرتا ہے اپنے بارے میں اس کی بتانے کے لیے ویب سائٹ ہے. ویب سائٹس کے بہت سارے ویب سائٹس کے ہوتے ہیں، یعنی کہ ویب سائٹ بنانے کے پوائنٹس بہت سارے ہوتے ہیں، وجوہات ویب سائٹ بنانے کی بہت ساری ہوتی ہیں. مثلا جیسے کہ یہ میری اپنی ویب سائٹ ہے، اس میں یہ میری کافی ساری سروسز جو ہم آفر کرتے ہیں. اس کے اندر جو میں نے اپنی ویب سائٹس ابھی اس سے زیادہ بنائی ہوئی ہیں لیکن چند یہاں پر جیسے شو کی ہیں کہ مثلا یہ ای کامرس ویب سائٹ ہے اور اس کے علاوہ یہ انٹیریئر ڈیزائن کی ویب سائٹ تھی، کسی نے کروائی تھی. یہ اردو ویب سائٹ ہے، اردو فونٹ کے ساتھ ویب سائٹ ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ای کامرس ویب سائٹ ہے اور یہ کسی ایجنسی کی ویب سائٹ ہے اور اپنے پرسنل انٹروڈکشن کے لیے پورٹ فولیو ویب سائٹ جسے کہتے ہیں وہ ہے. اس کے علاوہ یہ ٹریول ایجنسی کی ویب سائٹ ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی بزنسز ہوتے ہیں ان سب کے لیے ویب سائٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اس ویب سائٹ میں کبھی تو آپ کو تھوڑا سا کام کرنے کو ملتا ہے، یعنی کوئی کہتا ہے کہ میری تصویریں چینج کر دیں، کوئی کہتا ہے کہ میرا ایڈریس چینج کر دیں، کوئی کہتا ہے کہ میری ویب سائٹ کا کلر چینج کر دیں، کوئی کہتا ہے کہ میری ویب سائٹ کی اسپیڈ ٹھیک کر دیں. یہ کام چھوٹے چھوٹے الگ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی کہتا ہے کہ میری پوری کی پوری ویب سائٹ بنا دیں، وہ کام ایک الگ ہوتا ہے.
تو ان سارے کاموں کو سیکھنے کے لیے ہم نے یہ چھوٹی سی کاوش کی ہے، اور الحمدللہ آپ سے پہلے بھی جو ایک بیچ گزر چکا ہے ماشاءاللہ 2 ماہ کا بیچ تھا، اس میں کافی لوگوں نے بہت اچھی پارٹیسپیشن کی، اور 1-2 نے تو بہت ہی اچھی کی، اور وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے اسٹڈی کے دوران ہی ارننگ کر رہے ہیں. اور اگر وہ میرے ساتھ آئیں گے تو میں انشاءاللہ میں ان کو ابھی اگر وہ کلاس جوائن کرتے ہیں میرے پچھلے بیچ کے کچھ 1-2 لوگ اگر کر بھی لیتے ہیں تو میں ان سے کہوں گی کہ وہ انہوں نے اپنی کیا پرفارمنس ابھی تک کی وہ آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ ورڈ پریس میں ہم نے کام کیا کرنا ہے. ویب سائٹس میں ورڈ پریس اور ویب سائٹ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ویب سائٹ یہ ہے جو میں نے آپ کو ابھی دکھائی، یہ ساری ویب سائٹس ہیں، انہیں ویب سائٹس کہتے ہیں. یہ جو لوگ اپنی کمپنیز کی بنواتے ہیں انہیں ویب سائٹس کہتے ہیں. لیکن ورڈ پریس کیا ہے؟ وہ چیز جس کے ذریعے ویب سائٹ بنائی جاتی ہے اس چیز کا نام ورڈ پریس. اس سی ایم ایس یعنی اس کا جو کانٹینٹ ہوتا ہے، اس کی جو پکچرز ہوتی ہیں، اس کے جو ٹولز ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں کو ملا کر ایک نام بنایا گیا ہے ورڈ پریس. ورڈ پریس کے ذریعے آپ اپنی ویب سائٹ کریٹ کرتے ہیں، اور اس میں آپ پھر اپنی مرضی سے جتنا آپ کا اسکل بڑھتا چلا جاتا ہے اتنی ہی آپ کی ویب سائٹ بہترین ہوتی چلی جاتی ہے. اور ہر کوئی شروع سے ہی ایک دم سے پیدا ہوتے ہی تو ایکسپرٹ نہیں ہوتا، لیکن آپ کو ایکسپرٹ ہونے کے لیے منیمم 6 منتھ اور میکسیمم 1 سال، وہ بھی اس صورت میں کہ جب آپ ہر روز باقاعدگی کے ساتھ اس اسکل کو 3 گھنٹے یا 2 گھنٹے دیتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں میں سے جو بھی اگر جو بعد میں یہ ڈیمو کلاس کو دیکھیں گے اور جو ڈیمو کلاس ابھی لے رہے ہیں وہ یہ ارادہ کر بیٹھیں کہ جب وہ سٹارٹ کریں گے تو اس کو روزانہ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے دیں گے. بہت مجبوری ہو تو اس کو چھوڑ دیں گے، نہیں اسکپ کریں گے، نہیں کر پائیں گے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن روزانہ اس کو ایسے ہی ادا کریں گے جیسے نماز ادا کرنا ضروری ہوتی ہے. اسکل سیکھنا ہے تو ارادہ کر کے بیٹھیں کہ سیکھنا ہے تو آپ سیکھ پائیں گے اگر پختہ ارادہ کریں گے. نہیں آپ کا آج سے ہی ارادہ اگر کمزور ہوا تو آگے میرے ساتھ چل نہیں پائیں گے. تو اللہ نہ کرے ایسا ہو، جو بھی ارادہ کریں سوچ سمجھ کر کریں. جی ورڈ پریس جو ہے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ایک جو اسکل ہے اس کے ذریعے آپ اپنا کام کر سکتے ہیں. ویب سائٹ 2 طریقوں سے بنائی جاتی ہے. ایک تو بنانے کا ٹول میں نے آپ کو ورڈ پریس بتایا، دوسرا ٹول جو ہے وہ ہے ویب ڈیولپمنٹ، جس میں آپ کوڈنگ کے ذریعے ویب سائٹ بناتے ہیں. ایک تو آپ ورڈ پریس کے ذریعے جس میں آپ تصویریں اٹھا کر اور کنٹینٹ اٹھا کر ڈال دیتے ہیں اس کے اندر اور آپ کی ویب سائٹ بن جاتی ہے. اور دوسرا طریقہ ہے کہ آپ کو بیک اینڈ پہ جا کر ایک پچھلی فائل پر جا کر کوڈنگ لکھنی پڑتی ہے، کوڈنگ کرنی پڑتی ہے. اس کوڈنگ کے ذریعے جیسے جیسے آپ کوڈنگ کرتے جاتے ہیں اس کا یہ ایک ایلیمنٹ بنتا چلا جاتا ہے. یعنی کہ جیسے یہ فونٹ ہے، اس کے لیے پیچھے کچھ کوڈ استعمال ہوں گے جسے آپ نے سنا ہوگا HTML CSS جاوا اسکرپٹ، اور ان سب کے لیے یہ کوڈنگ استعمال ہوتی ہے. تو جیسے جیسے آپ کوڈنگ ڈالیں گے، لکھنے کے لیے ایک الگ کوڈ ہوگا، تصویروں کے لیے ایک الگ کوڈ ہوگا، کلرز کے لیے ایک الگ کوڈ ہوگا، سیکشن کے لیے ایک الگ کوڈ ہوگا، یہ مینیو بنانے کے لیے ایک الگ کوڈ ہوگا. تو یہ کوڈ ڈالتے جائیں گے آپ کی ویب سائٹ بنتی چلی جائے گی. بہترین ویب سائٹ جو بنتی ہے وہ کوڈنگ کے ذریعے بنتی ہے. اور ورڈ پریس کی ویب سائٹ جو ہے وہ ذرا سلو ورک کرتی ہے کیونکہ اس کے اندر کنٹینٹ بے انتہا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے بننے میں. معذرت. جی جو ورڈ پریس کی ویب سائٹ ہے وہ بن جلدی جاتی ہے لیکن لوڈ تھوڑا ٹائم لیتی ہے لوڈ ہونے میں. جو کوڈنگ کی ویب سائٹ ہے بننے میں تھوڑا ٹائم لیتی ہے لیکن اس کی اسپیڈ فاسٹ ہوتی ہے. جب ہم یہ ورڈ پریس سیکھ لیں گے انشاءاللہ تو آہستہ آہستہ ہم کوڈنگ بھی سیکھیں گے. ابھی میں دونوں چیزوں سے کام کر رہی ہوں، میں ورڈ پریس سے بھی کام کر رہی ہوں، کوڈنگ سے بھی کام کر رہی ہوں. اور جو لوگ میرے اسٹوڈنٹس جو پچھلے بیچ میں گزرے ہیں جب ان کا ورڈ پریس کمپلیٹ ہو گیا تو میں نے اینڈ میں ان کو تھوڑا کوڈنگ سے اسٹارٹ کروایا ہے. تو ابھی جو اسٹوڈنٹ مستقل رہے میرے ساتھ بہت محنت کرتے رہے، میں نے ان کو ابھی بھی وہ میرے ساتھ کلاس ختم ہونے کے بعد بھی وہ میرے ساتھ اٹیچ ہیں. اور میں آپ میں سے بھی جو بھی میرے ساتھ محنت کرے گا میں اس کے لیے حاضر ہوں. جب تک وہ میرے ساتھ رہنا چاہیں گے میں ہمیشہ ان کے لیے حاضر ہوں. جہاں تک میں جانتی ہوں جتنا میں ان کے لیے کر سکی میں ضرور ان کو ہیلپ آؤٹ کروں گی انشاءاللہ. تو ویب سائٹ پہ ورڈ پریس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک خالی صفحہ ہے.
یہ میں آپ کو اپلوڈ کرنا سکھاؤں گی کہ یہ صفحہ کیسے اپلوڈ کیا جاتا ہے, کہاں سے اپلوڈ کیا جاتا ہے, اور اس صفحے کے اندر یہ پیج ہے, یہ وہ خالی صفحہ ہے جس کے اندر آپ نے اپنی ویب سائٹ کھڑی کرنی ہے. یہ دیکھیں, ایسی ویب سائٹ کھڑی کرنی ہے اس کے اندر. یہ میری سب سے پہلی کاوش ہے. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنی پہلی کاوش ضرور 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 دکھاتی ہوں, کیونکہ یہ میری وہ پہلی ویب سائٹ ہے جس کو میں نے 6 مہینے لگا کر بنایا, اور اس کے ساتھ میں نے بے انتہا سیکھا. اور اس ویب سائٹ کے بعد میں نے کرنے کے بعد اس ویب سائٹ پہ خود سے ذاتی محنت کرنے کے بعد وداؤٹ کو میری ہیلپ کی ضرورت ہوتی تھی تو میں اسٹوڈنٹس کو بھی گائیڈ کرتی تھی. میرے ٹیچرز مجھ سے بہت سیٹسفائی تھی. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ میں نے ارادہ کر کے میں بیٹھی تھی کہ میں نے اس کو سیکھنا ہے, میں نے یہ کرنا ہے اور ہر صورت کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جب پریکٹس کی تھی تو میں نے تب سے لے کے اب تک بھی کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ جو میں نے پریکٹس کرنا نہ چھوڑی ہو. چاہے گھنٹہ ہی کروں لیکن میں اس پہ ضرور پریکٹس کرتی ہوں اور اپنے سامنے ایک ٹارگیٹ رکھ کے پریکٹس کرتی ہوں. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ خالی بلینک پیج ہے جس میں آپ نے وہ ویب سائٹ کھڑی کرنی ہے. ویب سائٹ کھڑی کرنے کے لیے آپ کو میں نے 2 مہینے دیے ہیں. 2 مہینے کا ٹائم میں نے آپ کو دیا ہے. یہ میں نے آپ کو شیڈول دیا ہے. اس شیڈول کے مطابق یہ ہوسٹنگ اینڈ ڈومین, یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کو یہ پیج پرچیز کرنا ہے. یہ جو میں نے ابھی آپ کو پیج دکھایا, یہ صفحہ, یہ جو آپ نے خریدا ہے اس کو خریدنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, یہ فری میں بھی مل جاتا ہے, یہ فری کی ویب سائٹس میں بھی ہوتا ہے. لیکن فری کی ویب سائٹس میں کام کرتے کرتے کہیں پہ آپ پھنس جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے. ہر انسٹیٹیوٹ, ایون کے پی این وائی جہاں سے میں نے کیا, ڈیجی اسکل جہاں سے میں نے کیا, اور بھی کافی جگہوں سے جہاں سے میں نے کیا, سب آپ کو فری ویب سائٹ کے اوپر اس فری پیج کے اوپر کام کروائیں گے. لیکن میں آپ کو فری پیج نہیں دوں گی. میں نے خود سے آپ سب کے لیے اپنا ایک ہوسٹنگ خرید لی ہے. ہوسٹنگ کہتے ہیں اس دکان کو جہاں سے آپ نے یہ ویب سائٹ کا نام خریدنا ہوتا ہے, اسے ہوسٹنگ کہتے ہیں. ویب سائٹ کا نام جہاں سے خریدنا ہوتا ہے وہاں سے اس کو ہوسٹنگ کہتے ہیں, اس دکان کو ہوسٹنگ کہتے ہیں. اور ڈومین کیا ہوتی ہے؟ اس ویب سائٹ کا نام ہوتا ہے. یہ ڈومین, یہ دیکھیں, یہ 12 فرینڈز کمپنی, اس کو کہتے ہیں ڈومین, یعنی ویب سائٹ کا نام. ڈومین مینس ویب سائٹ کا نام. یہ ہوسٹنگ اینڈ ڈومین, یہ ہوسٹنگ وہ دکان جہاں سے میں ڈومین یعنی ویب سائٹ کا نام خریدوں گی. یہ ہوسٹنگ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی, ڈومین کے بارے میں سب سے پہلے بتاؤں. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ ورڈ پریس کیا ہوتا ہے. ورڈ پریس ہوسٹنگ اینڈ ڈومین کے ذریعے کیسے انسٹال کیا جاتا ہے. جب ہمیں ورڈ پریس میں جب ہم ہوسٹنگ اور ڈومین خرید لیتے ہیں, اس کے بعد ہمیں اس کے اندر ورڈ پریس کا ٹول ڈالنا ہوتا ہے. جب ہم ورڈ پریس کا ٹول اپنے ڈومین یعنی اپنے ویب سائٹ کے نام کے اندر ورڈ پریس کا ٹول ڈالتے ہیں تو ورڈ پریس کا ٹول ڈالنے کے بعد ہمیں یہ خالی صفحہ ملتا ہے. کیسے ڈالتے ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کو سکھاؤں گی, اور کیسے خریدتے ہیں وہاں سے شروع کروں گی. یہ آپ کو جو خالی پیج ہے یہ آپ کو ورڈ پریس ڈالنے کے بعد ملے گا. جب ورڈ پریس ڈالیں گے آپ تو ورڈ پریس ڈالنے کے بعد آپ کو سب سے پہلا صفحہ جو نظر آئے گا وہ یہ نظر آئے گا. میں نے جو آپ سے 2 مہینے مانگے, 1 مہینہ اس صفحے پہ لگے گا, اس پیج پہ لگے گا. ورڈ پریس انسٹال کرنے کے بعد یہ جو اس کے یہ جو ٹیبز نظر آ رہی ہیں, ان ٹیبز کے اوپر 1 منتھ لگتا ہے سیکھنے میں. ان ٹیبز کے اندر جو ڈیٹیل ہے اس کو سیکھنے میں, اس کو کہتے ہیں ڈیش بورڈ. اور میں نے جو آپ کو یہاں پہ دیا, دیکھیں 3rd اسٹیپ ہے ڈیش بورڈ انٹرو. یہ ڈیش بورڈ انٹرو جو ہے یہ آپ کا 1 منتھ لے گا. یہ 3 کام جو ہیں, یہ آپ کا یہ جو اوپر والے 3 کام ہیں, ہوسٹنگ اینڈ ڈومین, ورڈ پریس انٹرو, ڈیش بورڈ انٹرو. اور یہ تینوں چیزیں آپ کا 1 منتھ لیں گی.
1 मंथ में आपको तारुफ होगा, ये नहीं कि आप इसके एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको सिर्फ तारुफ होगा, आपको इन चीजों के नाम लेने आ जाएंगे। 1 महीने में ये होगा। और नेक्स्ट मंथ हमारा क्या काम होगा? नेक्स्ट मंथ हमारा ये काम होगा कि मैं आपको इस पेज के अंदर, जब आप इस पेज को समझ जाएंगे, इस पेज में से हम कुछ चीजें इस पेज के अंदर शिफ्ट करेंगे। इस फर्स्ट पेज के अंदर से कुछ चीजें हम इस सेकंड पेज, जो हमारे सामने फ्रंट पेज होता है, ये फ्रंट पेज इस तरह का बन जाता है। इसके पीछे वो डैशबोर्ड है जो मैंने अभी आपको दिखाया, जिसके ऊपर आपको काम करना है, ठीक है। वो पीछे जो जैसे एक गाड़ी होती है, उसका इंजन अंदर की तरफ होता है और उसके अंदर ही सारी चीजें होती हैं और ऊपर से उसकी डेकोरेशन होती है। जो उसके अंदर टूल्स होते हैं, गाड़ी के अंदर जो इंजन होता है, जो उसकी चीजें होती हैं, वो इंजन आपका ये है। इस इंजन में आपने टूल्स डालने हैं। इस इंजन के अंदर आप टूल्स डालेंगे, तो जैसे जैसे आप टूल्स डालते जाएंगे, आपकी यहाँ पे वर्डप्रेस वेबसाइट बनती जाएगी। इसके अंदर कुछ चीजें, कुछ शक्लें आती जाएंगी। जब वो शक्लें आ जाएंगी, उन शक्लों को अरेंज करना है, ठीक है। नेक्स्ट मंथ जो हमारा लगेगा, उन शक्लों को अरेंज करने में लगेगा। उनको अरेंज करने के लिए फिर हमारा ये नीचे वाला पोर्शन स्टार्ट होगा। नीचे वाले पोर्शन में कस्टमाइजेशन, कैसे वो जो हमने प्लगइन्स के जरिए, वो जो हमने इंजन के जरिए कुछ चीजें हमने फ्रंट पे डाली थी, तो वो कैसे कस्टमाइज की जाएंगी, कैसे उनको मैनेज किया जाए, और फिर किस चीज के जरिए मैनेज किया जाएगा, उसको बिल्डर कहते हैं। उसको बिल्डर कहते हैं। जिस चीज के जरिए आपकी इस चीज को बनाया जाएगा, उस चीज को बिल्डर कहते हैं, बिल्डर, ठीक है। उस बनाने वाली चीज को बिल्डर कहते हैं। तो जो बिल्डर है आपका, वो बहुत सारे होते हैं, बिल्डर्स कई सारे होते हैं। जो मैं आपको सिखाऊंगी वो है एलिमेंटर बिल्ड, इंशाल्लाह। एलिमेंटर बिल्डर के जरिए, जो एलिमेंटर ज्यादातर डेवलपर्स होते हैं, वर्डप्रेस डिजाइनर होते हैं, डिजाइनर एंड डेवलपर आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वर्डप्रेस वेबसाइट 2 तरीकों से बनती है। एक तो वर्डप्रेस के जरिए बनती है वेबसाइट, और एक कोडिंग के जरिए बनती है। कोडिंग के जरिए वेबसाइट डेवलप की जाती है और डिजाइन की जाती है। इसी तरह वर्डप्रेस के जरिए वेबसाइट डिजाइन की जाती है, ठीक है। तो जब वर्डप्रेस जो एलिमेंटर है, ये बिल्डर है, ये बिल्डर कोडिंग में काम नहीं आता, डेवलपमेंट में काम नहीं आता, ये बिल्डर सिर्फ वर्डप्रेस में काम, ठीक है। तो आप वर्डप्रेस डिजाइन करेंगे, तो इसीलिए आप एज अ डिजाइनर वर्डप्रेस एलिमेंटर पे काम करेंगे। एलिमेंटर फर्स्ट पेज, सेकंड पेज में जो काम करेंगे, वो बिल्डर एलिमेंटर के जरिए करेंगे, ठीक है। तो इस पे हमारा सेकंड मंथ लगेगा, और ये ऊपर वाला जो है, ये हमारा फर्स्ट मंथ है। इस फर्स्ट एंड सेकंड मंथ के बाद आप इंशाल्लाह इस काबिल होंगे, जो मेहनत करेगा वो इस काबिल हो जाएगा कि अगर मुझे कोई ऑर्डर मिला हुआ है, तो वो मेरे साथ ऑर्डर पे काम कर सकें। अगर मेरे साथ मेरी पिछली बैच की स्टूडेंट मौजूद हैं, सब्तीन आप मौजूद हैं? सब्तीन मौजूद हैं हमारे साथ या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। हमारे वालेकुम अस्सलाम जी। आप सबको आवाज आ रही है? सब्तीन की हमारी पिछली बैच से स्टूडेंट मौजूद हैं। तो सब्तीन, आपने 2 महीने में क्या सीखा, कितना सीखा, आप स्टूडेंट्स को बताएंगी? जी मैम, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सबको। मेरा नाम सब्तीन है और मैं मामना की पहली बैच की स्टूडेंट हूँ। और एक्चुअली मुझे वर्डप्रेस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं था। मतलब मेरे लिए वर्डप्रेस बिल्कुल नहीं थी। मैंने सिर्फ वर्डप्रेस का नाम सुना हुआ था कि वेबसाइट डिज़ाइन होती है वर्डप्रेस के थ्रू। लेकिन जब मैंने ये बैच ज्वाइन किया, तो मैम आमना का एक तो वे ऑफ टीचिंग इतना ज़बरदस्त और इतना सॉफ्ट था कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मज़ा आने लगा चीज़ों को समझने में। और जब मैम हर रोज़ एक असाइनमेंट देती थी, मतलब कुछ चीज़ें नहीं बताती थी, तो मेरा दिल करता था उसको अच्छे से नए तरीके से और भी एक्सप्लोर करूं। मतलब एक एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी मेरी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 महीने कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। और ये सफ़र मैम के साथ बहुत मेरा ज़बरदस्त रहा, और आज मैं इस काबिल हो गई हूँ कि मैं मैम के साथ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ जो उनको मिला हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली वो प्रोजेक्ट जो है मेरा बन गया है। ये मैं शेयर करती हूँ आपके साथ।
یہ ایک ویب سائٹ ہے، یہ جو ہے پیشیو اینڈ گارڈن کی ویب سائٹ ہے جس پر ابھی کام کر رہے ہیں ہم لوگ. اور اب میں اتنی کانفیڈنٹ ہو گئی ہوں ان 2 مہینے کے بعد کہ میں خود سے اگر چاہوں تو کام کر سکتے ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی میں آمنہ ابھی تک وہ مجھے سپورٹ پرووائڈ کر رہی ہیں اور ابھی تک کہہ رہی ہیں کہ مطلب کچھ بھی کام ہو، کچھ بھی جیسے بھی ہو، میں ہر وقت اویلیبل ہوں. اور میم کے ساتھ ابھی بھی اچھی سے میری وہ جو ہے نا جیسے کولیبوریشن جیسے ہو گئی ہے کہ ہم لوگ مل کر اور اچھے سے، جب تک میم نے کہا ہے کہ جب تک آپ اچھے سے خود سے ارننگ اسٹارٹ نہیں کر لیتی تب تک میں آپ کے لیے اویلیبل ہوں. بہت بہت شکریہ میم آپ کی سپورٹ کا تھینک اور یو سو آپ مچ. کی تھینک یو سو اتنی مچ. بہترین سیشنز کا. اور باقی سب تھینک کو بھی یو. میں بیسٹ آف لک کرنا چاہوں گی. تھینک یو. تھینک یو سو مچ سفین، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے میں نے اتنا کیا نہیں تھا جتنا آپ نے بیان کر دیا، لیکن پھر بھی آپ کو اچھا لگا، آپ کو میرے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا اچھا لگا اور آپ نے میری ذات سے کوئی فائدہ اٹھا لیا. یہ میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے. میرے لیے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ میں کیا کرتی ہوں، میں نے کیا سکھایا یا میں نے کیا کیا. میرے لیے بہت بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ جس کے لیے میں نے محنت کی، دل سے، اپنے جان سے سمجھیں، دل سے محنت کی، اس نے میری محنت کا ریٹرن دیا، اس نے مجھے کچھ کر کے دکھایا. وہ روزانہ مجھے، جو اسٹوڈنٹس میرے اور بھی ماشاءاللہ باقی اسٹوڈنٹس میرے بہت اچھے ہیں، لیکن انہوں نے سب سے زیادہ محنت کی اور آج یہ اس قابل ہیں کہ یہ میرا آج کا پروجیکٹ تھا اور یہ میرا آج کا آرڈر تھا. اور یہ میرا آرڈر میرے ساتھ انہوں نے، میں نے تھوڑا سا کام کیا اس پہ، میں نے صرف صبح کے وقت انہیں کچھ گائیڈنس دے دی تھی کہ میرا آج کا آرڈر یہ ہے، آپ نے اس آرڈر پہ کام آپ نے کرنا ہے. تو انہوں نے آج پورا دن میں مجھے یہ کام کر کے دکھایا. آپ تصور نہیں کر سکتے میری خوشی کی انتہا، آپ تصور نہیں کر سکتے جب انہوں نے مجھے یہ کام کر کے دکھایا. اگر جو اس پہ جو ارننگ میں نے کرنی ہے، اس ویب سائٹ کی مجھے $100 ملیں گے جو پاکستانی 22-25 بنتے ہیں. تو اس ویب سائٹ کے جو پیسے مجھے ملیں گے وہ میری ارننگ نہیں ہوگی، وہ ان کی ارننگ ہوگی، وہ سفین کی ارننگ ہوگی جو انہوں نے محنت کی اور انہوں نے سارا دن اسپینڈ کیا اس کے اوپر. یہ کانفیڈنٹ ہے اس چیز کے لیے کہ نیکسٹ کوئی بھی بیچ ان کو ملتا ہے، سوری نیکسٹ کوئی بھی آرڈر اگر ان کو ملتا ہے، یہ خود تلاش کرتی ہیں، تو یہ اس قابل ہیں کہ انہیں مجھ سے تھوڑی سی بس گائیڈنس چاہیے. دیکھیے میں نے بھی کام، مجھے کام ملا اگر تو میں نے خود سے اپنی محنت دکھائی لوگوں کو اور مجھے کام پھر ملا. میں نے کام پکڑ کر نہیں مانگا کہ مجھے کام دو کام دو کام دو. میں نے اپنی محنت اپنے گروپس پہ دکھائی، اپنے فرینڈس کو دکھائی، تو میرے فرینڈس نے مجھے کام آفر کیا. میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے کام کرواؤ، میں نے اپنی پرفارمنس دی. اسی طرح سے آپ لوگ اپنی پرفارمنس دیں گے تو میں نہیں بلکہ فیس بک سے، فائیور سے، اپورڈ سے اور جتنے بھی پلیٹ فارمس، سب سے آپ کو کام ملے گا. محنت شرط ہے. آپ اگر بہت سارے لوگ کام سیکھ لیتے ہیں، کام سیکھنے کے 2 مہینے 6 مہینے، مجھے بھی کام بہت عرصہ تک نہیں ملا. مجھے تقریباً میں نے 1 سال میں جو سیکھتی رہی ہوں، اس کے بعد تقریباً 8ویں جس کے میں نے اندر میں نے انلمیٹڈ ڈومین، ہوسٹنگ ایک ہی ہے لیکن ڈومین انلمیٹڈ پرچیز کری ہے. یعنی انلمیٹڈ ڈومین جس کی ڈومین میں جس کو دیتی جاؤں گی، وہ ڈومین کوئی جو اگر اپنے نام اس ڈومین کو کروانا چاہے گا تو اس کے لیے اس کو 2000 مور اسپینڈ کرنا پڑیں گے. ادروائز جو میں آپ کو دوں گی وہ آپ کے لیے فری ہوگی.
کیونکہ میں اپنی ڈومین میں سے آپ کو سب ڈومینس یعنی اس کی چائلڈ نیم آپ کو کریٹ کر کے دوں گی. رائٹ گاٹ اٹ. تھینک یو سو مچ امنا. انشاءاللہ میں آپ کو جوائن کروں گی, اور تھینک یو. آپ اپنا جو بھی ایڈریس ہے, جو بھی کانٹیکٹ نمبر ہے, پلیز وہ بھی کائنڈلی شیئر کر دیں تاکہ ہم جو ہے جوائن کر سکیں آپ کے ساتھ. جی یہ آپ کے پاس یہ گروپ میں یہ پوسٹ موجود ہے, اس میں میرا کانٹیکٹ نمبر ہے, یہ آمنہ زیدی کے نام سے. اس کے علاوہ جو بھی آپ کو مینجمنٹ میں کام ہے وہ آپ مس مریم سے, جو آپ کی ایڈمن ہیں گروپ میں, ان سے آپ بات کیجیے. ٹھیک ہے. رائٹ. اچھا, کلاسز آپ کب سے اسٹارٹ کر رہی ہیں؟ منڈے سے انشاءاللہ اسٹارٹ ہوگی. 2 ماہ کی کلاسز ہوں گی. سیٹرڈے سنڈے آف ہوگا. فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے 3 دن آف. ڈن. تھینک یو سو مچ امنا. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ میم. تھینک یو. تھینک یو. اللہ تھینک یو. حافظ. اللہ حافظ. جی میرے خیال میں اور نہیں ہے کسی کا سوال, تو اب ہم کلاس اینڈ کرتے ہیں, اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ منڈے سے ہم کلاسز اسٹارٹ کریں گے. آپ میں سے 2 لوگ بھی آ جائیں گے, میں ان کو بھی اسی طرح سکھاؤں گی جیسے میں نے 100 لوگوں کو سکھانا ہوگا. جو زیادہ لوگ آ جائیں گے ان کو بھی ویسے سکھاؤں گی. میرے لیے کوانٹٹی بالکل میٹر نہیں کرتی ہے, میں آپ سب کو اتنی ہی محنت سے پڑھاؤں گی. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کلاس میں زیادہ لوگ ہوں یا کم لوگ. ایک بھی میری ذات سے فائدہ اٹھا لے گا, تھوڑی سی مجھے بھی فائدہ ضرور ہے یقیناً آپ لوگوں کے لیے, لیکن آپ کو مجھ سے کہیں زیادہ انشاءاللہ, یہ مجھے امید ہے. اور یہ سب 3 نے تو آپ کو بتا ہی دیا ہے کہ جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ اسپینڈ کیا تھا, اپنی کچھ فیس میں اگر انہوں نے میرے ساتھ اسپینڈ کیا تھا, وہ اس قابل ہو گئی ہیں کہ اس سے 4 گنا زیادہ ان کو ریٹرن ہو جائے. آج ہی ریٹرن ہو جائے, میں ہی ریٹرن کر دوں گی ان کو. اگر وہ مجھے کانفیڈنٹلی پورا کام کر کے دکھا دیں گی, میں ہی ان کو ریٹرن, جو مجھے کام ملے گا جتنا وہ مجھے کر کے دیں گی میں ان کو پے کروں گی انشاءاللہ. تو یہ ہے, آپ میرے لیے دعا کریں, میں انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعا کروں گی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے منڈے کو. خدا حافظ. اللہ حافظ.